انہوں نے نعت کو نعت ہی رہنے دیا، نعت کو نعت ہی رہنے۔ اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے سب۔ اب دیکھیں، ابھی میں بولوں، میرا کچھ اور ہے تو چند منٹ میں آپ کے لیے دوں گا، لیکن میرا اپنا ذوق ہے، ذوق بن گیا ہے تو پھر ضائع نہ ہو۔ تیلی لگی در ہم پاپڑوں چاہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان و عظمت مصطفیٰ۔ کوئی مذہب کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے، وہ جن کا اللہ رب العزت پر ایمان ہے، جن کا اللہ رب العزت پر ایمان ہے، وہ ہر کوئی شبانہ روز ان مذاہب میں، ان اقوام میں کچھ لوگ ہیں شبانہ روز لگے ہوئے ہیں، کوئی سخاوت کر رہا ہے تو کرتا چلا جا رہا ہے۔ بھئی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، دیگر کارہائے خیر کر رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، یہ شان، یہ عظمت، لیکن اس سے پہلے یہ کہ میں اس بات کو بیان کروں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب انبیاء، یہ عقیدے کی بات یاد رکھیں، دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے۔ اور قرآن حکیم میں نا بعض جگہ پہ یہ حضرات پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسل۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہے ہو سب؟ یہاں ہم تفریق نہیں کرتے کسی ایک رسول کو، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ جو بھی منصب نبوت پہ ہے، اس منصب کے لحاظ سے سب انبیاء کرام برابر ہیں۔ اب اس منصب میں مقامات دیگر جیسے جیسے ملتے گئے، اللہ رب العزت نے ویسے ویسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور قرآن حکیم نے اس کی یہ تیسرا پارہ جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسولان اعظام کی جماعت ہے جن پر ہم نے اپنا خاص فضل فرمایا، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت اور درجات اور مقامات عطا فرمائے۔ کسی سے ہم کلام فرمائیں اور کسی کو پہلے آسمان پہ بلا لیں، کسی کو اپنا خلیل بنا لیں، لیکن کسی کو اپنا، جس کو ہم اپنا حبیب بناتے ہیں، اس کی شان کی نشان، اس کی، اور پھر شان کیسی، ہر کوئی یہ کہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن حکیم میں دو مقامات جو ابھی ابھی میرے دماغ میں ہیں، اس سے علاوہ ہو تو بیان ہے۔
مزید اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن پہلی چیز ہر کوئی تو اللہ کی رضا چاہتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ ہم ان قریب ہر کوئی اللہ سے راضی ہونے کو سرکار اللہ فرماتا ہے محبوب اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، وہ کعبے کی تبدیلی والی آیت کریمہ یہودی مولا کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ دین ایسا ہے تو پھر ہمارے بابے کے اس قبلے کی طرف کیوں رخ کرتے ہوتے، مولا میرے بابے کی طرف پھر مجھے کرتے، میں سادہ سادہ ہوتا یعنی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایسے آسمانوں کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، ایسے آسمانوں کی طرف۔ اب کون کہہ رہا ہے ناراض کس کی طرف سے؟ محبت کی بات ہے، یہ قد تاکید کے لیے اور ناراض متکلم میں دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، کس کو؟ محبوب تجھے صرف قد نرا تقلب وجهك واحد اور ایک ہی کا سیگا، ایک کے لیے تو وہی رہا نا کعبہ، وجہ چہرہ، محبوبہ میں تیرے چہرے کو دیکھتا، بنایا بھی میں نے اور دیکھ بھی اچھا یہ دیکھا، پھر کیا فرمایا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ۔ اب یہاں بھی اللہ نے فرمایا محبوب جدھر تم چاہتے ہو نا، جس طرف تمہاری رضا ہے اس طرف منہ کر، وہ تو بعد میں ہم یہ ہے شان۔ اب آئے اب میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں۔ ہم ہیں سرکار کے غلام، اور اللہ رب العزت نے ہمیں کامل اور مکمل دین عطا کیا، اور یہ دین اس میں یہ دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے، اور جو اس دین کے دائرے میں رہتا ہے وہ آفات و بلیات سے محفوظ و معصوم رہتا ہے۔ آج کل جگہ جگہ ایک ڈر کی کیفیت ہے، ارے جو غلامان محمد بڑے بڑے محاذوں صحراؤں میں، دریاؤں میں، فضاؤں میں، جہاں فضاؤں کے وہ چیرے سینے چیرتے ہیں، دریا کے رخ بدل کر صحراؤں کو گل و گلزار بنا دیں، وہ سرکار کے غلام سرکار کے غلام
وہ سرکار کے غلام جو یہ کرتے ہیں نا، کبھی بلاؤں میں مبتلا نہیں ہوتے، اور اگر ہم ہوں گے تو اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنی کیوں کہ جب دین کی بجائے ہم خود ساختہ اپنے اصولوں پر چلیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی تو چیز، مومن موت سے ڈرتا نہیں۔ دوسرے، مسجدوں میں نہ جاؤ۔ سونیا، اگر مسجد میں موت آ جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ یار کے گھر میں موت آئے، تیسرے طریقہ محمدی کو نہ چھوڑو۔ یہاں مصلحت نہیں چلتی، یہاں سنت چلتی ہے۔ یہاں سنت چلتی ہے، اور ہمیں پتا ہے تیری مصلحت میں وبا ہے، ہم آقا کی سنت میں شفا ہی شفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری مصلحت میں وبا اور میرے آقا کی سنت میں شفا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی چیز جو نمازی ہے، جو نماز پنجگانہ وضو کے ساتھ پڑھتا ہے، جو وضو کے ساتھ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، کبھی ایسی وبا سے، یا سائنسی اس کو نا ہم تھوڑا سا کھول کے نا تو بات کو یہی ختم کر دیتے ہیں۔ لمبا گزارا تو لمبا، میرے پاس ابھی آمد ہو رہی ہے لیکن نہیں۔ پہلی چیز، سب سے بڑی چیز، اب اللہ رب العزت نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ نے ہمیں فرمایا بھئی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرنا؟ وضو کرنا۔ کیا کرنا؟ اور وضو کے 4 فرائض قرآن حکیم نے بیان کیے، سنت سرکار کی ہے، احادیث میں بیان۔ یہ جو جس کو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کرونا وائرس، یہ اگر اس کی ہم حیت میں جائیں گے تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ہم اس طرف آتے ہی نہیں، ہم اس کے رد کی طرف آتے ہیں، اور اس کا رد سب سے بڑا رد یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کرو۔ کیا کرو؟ اچھی طرح، ہر کو گھنٹے 2 گھنٹے بعد لو جی وضو سے اس کا کیا تعلق ہے بابا جی؟ سوال ہے نہیں، وہ کہہ رہے نہیں نہیں، وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں سر، بات نہیں سنیں سمجھے۔ ہمیں وضو کرنے کے لیے جو اعضاء دھونے کا حکم دیا ہے نا، جہاں جہاں پانی کے
इस्तेमाल का हुक्म दिया है। अब समझें, ये बात है। और हमेशा अगर है भी ये, हो सकता है ये जिन लोगों की यकीनन साजिश है उनका मकसद ही ये हो, एक तो अफरा तफरी रहे, मुसलमान दीन से दूर हो, लेकिन हम इतना ही दीन में रहेंगे। इंशाअल्लाह ये भी आ रहे हैं सर, इंशाअल्लाह। ये भी आ रहे हैं इसमें। हम भी पहली चीज हमें हुक्म क्या है, हम वजू के दौरान तकरीबन 2 बार आते हैं, ऐसे ही। दूसरा फैक्ट हमें ये बताया गया कि कुली करो, मुंह के जरिए इसका। तीसरा ताल्लुक हाथ पहले धो लिए, फिर कुली। हाँ, इसमें एक और चीज है कि अगर कोई कहे कि जी ये जो ENT सिस्टम है, नाकन गला, ENT सिस्टम जो है नाक कान और गला, इसके जरिए तो देखिए मसा भी किया, सुभान अल्लाह। और जब पानी डाला तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां इसके जर्म्स रह जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। ठीक है, जिसने पढ़नी नमाज है वो कपड़े भी साफ सुथरे पहने। तो जिन्होंने जिस कौम में गुस्ल नहीं, और ये मैंने अभी सोच में ये आया कि ये चाइना से ही क्यों, उधर से ही क्यों? हाँ जी। और फिर ये अल्लाह का फजल है पाकिस्तान पर, ये जरासीम जो है ये जेंट्स जो हैं, ये मेरी जहाँ तक अपनी सोच और अपनी तहकीक है, इसको भी समझने वाली बात है। ये ठंडे इलाके में इसको जांच किया गया, जहाँ गर्म और खुश्क इलाका होगा वहाँ इसका असर नहीं होगा। बिल्कुल सही। समझे ना मेरी बात। तीसरे नंबर पे ये हमारे लिए भी निशान इबरत है, हमारे लिए भी निशान इबरत। इसलिए वो इकबाल ने जो कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तुम सरकार की सुन्नत और सीरत को सीखो, मगरिब को ना अपनाओ। देखो बल्ले ही बल्ले, और जो मौत आए भी, अगर सरकार की सुन्नत को अदा करते हो तो हुए आती है 100 बार। अल्लाह के फराइज को अदा करते हुए आती है तो 100 बार आए, अल्लाह के घर में आती है तो 100 बार आए। क्या कहने? मौत से वो डरते हैं, हम डरने वाले नहीं।
روضہ رسول اور مسجد نبوی شریف بند کر دو. اللہ یاد رکھنا ہمیں تو حکم یہ ہوا کہ گناہ گار جتنے ہو سیاہکار جتنے ہو بدکار جتنے ہو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جہاں شفا ہی شفا ملتی ہے جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب سبحان اللہ ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. ارے اس بارگاہ میں جا کے شفا مانگو تم وبا سے ڈر کے اس در کو چھوڑ دو. کیا کہنے کیا کہنے یہودیوں کو ایجنٹو ہو سرکار کے در پہ موت آئے اور کیا چاہیے. واہ واہ بے شک اللہ رب العزت عمل کی توفیق آمین. مولا